بہت بڑا عہدہ دے دیا گیا جی، جن کو سلجھے ہوئے زمانے کے لوگ بھانڈ، کیا 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 برے القابات سے جسم فروش اور فاحشہ ان ناموں سے پکارا کرتے تھے، ان کو شوگر کوٹڈ لیبل، ایکٹریسز، جناب سیلیبریٹیز اور ماڈلز، معاذ اللہ، یعنی ایسی غلیظ سوچ پہ اور ایسی گھٹیا قوم، فحاشی جس کا اوڑھنا بچھونا بن جائے۔ یہ فحاشی نہیں تو اور کیا، کہ کسی ماڈل کی کسی کے ساتھ شادی ہو رہی ہے، ایک کرکٹر کی، معروف کی شادی ہو رہی ہے، اور سارے اس کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں جناب، شیئر کر رہے ہیں خبر کہ جی یہ بہت بڑا تیر مار دیا اور بہت بڑا انقلاب برپا آ گیا۔ ایسی کمینی اور مینیل سوچ قوم کی، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، جو ایمان والوں میں فحاشی کو پروموٹ کرنا چاہتے ہیں۔ فحاشی نہیں تو اور کیا، یعنی ایک کلک کہ اس کی سنیپ شیئر ہوتی ہے اور اس پہ ملین ویوز اور لائکس آ جاتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو فرمایا جو ایمان والوں میں اس فحاشی کو پروموٹ کرنا چاہتے ہیں، یا آپ اور ہم بھی اس میں شامل ہیں، جب ہم کسی کو ٹیگ یا مینشن کرتے ہیں یا شیئر کرتے ہیں یا سٹیٹس لگے ہوئے ہیں، ہم اس میں شامل ہو جاتے ہیں، ان کے لیے عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، دنیا و آخرت میں اللہ کی طرف سے دردناک عذاب ہے۔ اور پھر اس لیے تو ہم پہ دشمن مسلط ہے۔ غزہ کے حالات دیکھیں، یہ یونیسکو کی رپورٹ کے مطابق ان دنوں میں 20,000 بچے پیدا ہوئے ہیں، اور ان پیدا ہونے والے بچوں کی کیفیت کو چھوڑیں، ان ماؤں کی کیفیت قابل رحم اور قابل ترس ہے، اور ہماری قوم ان کاموں میں مصروف ہے۔ تو پھر اس ایسی قوم پہ دشمنی مسلط ہوتے ہیں، ان کی ٹھکائی اللہ تعالیٰ پھر کرواتے ہیں لوگوں سے، تاکہ ان کی عقل ٹھکانے آئے۔ اس سے پہلے کہ ہمیں ان حالات سے نمٹنا پڑے، ہمیں ہوش کے ناخن لینے چاہیے، کسی اچھی مصروفیت میں اپنے آپ کو مصروف کریں۔ اور ہمارا فیملی سسٹم، لوگ سمجھتے ہیں زندگی تو ان کی ہے، بھائی آپ سوسائڈ ریٹ اور ریشو اٹھا کے دیکھو، دنیا میں سب سے زیادہ خودکشیاں کنہوں نے کی ہیں؟ سیلیبریٹیز نے، ایکٹریسز نے، ایکٹرز نے، معروف اور مشہور ترین لوگوں نے۔ ہم ان کی وہ ظاہری گلیمر اور چمک دمک اور ٹھاٹ باٹ اور آنے جانے کو دیکھ کے سمجھتے ہیں زندگی تو ان کی ہے، اور یہ کوئی زندگی نہیں ہے۔ حقیقت کی طرف آئیں، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں جو اسلام نے ہمیں فیملی سسٹم، اچھا یہ بھی کوئی زندگی ہے کہ 2 سال اس سے نکاح رہے؟ آپ مہما خان کے نکاح دیکھ لیں، 3 4 نکاح، فوت ہو گئے ڈاکٹر صاحب جنہوں نے ادھر شادی کی تھی، عامر لیاقت، ان کے نکاح کی سٹوریز دیکھ لیں، 2 3 نکاح، اس سے جڑ رہے ہیں، اس سے ٹوٹ رہے ہیں، بن رہے ہیں۔ یعنی یہ کوئی مذاق ہے کیا؟ اسلام نے ایک باقاعدہ فیملی سسٹم بنانے کے لیے نکاح رکھا ہے، یا اس لیے رکھا ہے کہ ادھر کہ بانڈنگ بدلتی رہے، بریکنگ آف اولڈ بانڈز، فارمیشن آف نیو بانڈز، یہ ریلیشن شپ آج کل یہ چل رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تو ایسے ریلیشن شپ نہیں دیے۔ یہ نکاح بنیادی اکائی خاندانی نظام کی بیس ہے اور اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اور یہ اس کا مذاق اور تمسخر ہے کہ جدھر چاہے بنتے رہے۔ ہاں دوسری بات، رحمت بھی ہے، طلاق کا ایک آپشن رحمت بھی ہے کہ آپ کے مزاج نہیں مل سکے، جیسے حضرت زید کے بارے میں سورۃ الاحزاب میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام تو چاہتے تھے کہ اللہ کرے یہ گھر اس طرح آباد ہو جائے، حضرت زید اور زینب رضی اللہ عنہ، لیکن مزاج طبیعتیں نہ مل سکیں تو اللہ نے ایک اچھا آپشن دیا ہے، اس کو اچھے طریقے سے استعمال کرنا چاہیے۔ لیکن یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ فیمیل کی تصاویر وائرل کی جائیں۔ اس کو تو احادیث مبارکہ میں دیوس آدمی کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ایسے بندے کے لیے اللہ کی رحمت بھی نہیں ہے، دوری ہے، اور سخت ترین عذاب ہوگا جس کے گھر والے، جس کے بچے ایسی کسی غلط کام میں، بے پردگی میں ملوث ہیں اور وہ ان کو روکتا نہیں۔ اور ہم تصور کریں جو ٹرینڈ چل رہا ہے 24 گھنٹوں سے، شاید 48 ہو جائیں، ہماری بیٹیوں تک یہی پیغام پہنچ رہا ہے، ہمارے بچے اس سے متاثر ہو رہے ہیں، ہمارا یعنی بڑے مذہبی دیندار لوگ، میں ابھی لونڈو لپوڑوں کی بات نہیں کر رہا، سلجھے ہوئے ایجڈ